أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جو امن دیا ہے، یعنی اسے برقرار رکھا ہے، تو اس کے لیے دو چیزیں سبب ہیں، دو باتوں کی وجہ سے ہیں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کی برکت سے اس کائنات کو بقا دیا ہوا ہے، اسے باقی رکھا ہے۔ اور دوسرا استغفار کا کلمہ ہے کہ جب لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ بات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت فرمائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر موجود تھے، تو آپ نے یہ بات فرمائی تھی، فرمایا کہ ایک تو آپ کی ذات ہے اور ایک صحابہ کا کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ ان دو وجوہات پر، دو باتوں کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ بات اکثر صحابہ سے فرماتے، اپنے خطبوں میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، اللہ نے اس کائنات کو باقی رکھا تھا جس کے دو سبب تھے، دو وجوہات سے، دو باتوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو باقی رکھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک چیز تو باقی نہیں رہی، ایک باقی رہی ہے، اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو جس کی وجہ سے کائنات قائم ہے۔ فرماتے تھے کہ ایک تو ذات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو اب دنیا سے تشریف لے گئے، اب صرف استغفار باقی رہا ہے کہ جتنا اس کو کثرت سے کرو گے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو باقی رکھیں گے۔ اور یہ بات تو پکی ہے، تاریخ اور قرآن کریم کے واقعات اور قصص اور اخبار ہمیں یہ باتیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب کسی بستی پر عذاب کا یا پکڑ کا فیصلہ ہوتا تھا تو جب تک نبی وہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس بستی کو، اس علاقے کو کچھ نہیں فرماتے تھے، لیکن جب فیصلہ ہوتا تو اللہ پہلے سے نبی کو وہاں سے نکال لیتے تھے۔ قوم نوح پر جب عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نکالا، پھر عذاب آیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان تمام اقوام پر جب عذاب آتا تو اللہ نے پہلے سے انبیاء کو ان سے نکال لیا، اور جب تک نبی وہاں موجود رہے چاہے وہ لوگ جو بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ذات کی، ان کے جسم کی برکت کی وجہ سے اس زمین کو اللہ نے عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء تھے، آخری نبی تھے، آپ کی ذاتی بابرکات کی وجہ سے اللہ نے اہل مکہ کو بھی محفوظ رکھا عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں یہ لوگ کچھ بھی کریں، آپ کی وجہ سے میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا۔ آپ یہاں موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں عذاب بھی نہیں آئے گا ان پر۔ اور آپ کے جانے کے بعد جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے تو پھر اہل مکہ عذاب سے کیوں محفوظ رہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں سے ضعفاء مسلمین، جو کمزور مسلمان تھے، جو ہجرت نہیں کر پائے تھے، وہ مکہ میں موجود تھے اور وہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ رب العزت ان لوگوں کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان میں استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ اور جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر سارے لوگ، تمام صحابہ، تمام مسلمان مدینہ چلے گئے تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ جب فتح مکہ بھی ہو گیا تو اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے بلکہ جب
مسلمانوں کو عمرہ کی ادائیگی سے روکا گیا تھا، تو اللہ فرماتے اب اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ اب دونوں سبب ختم ہو گئے، حضور بھی چلے گئے مدینہ، اور پھر جو صحابہ تھے وہ بھی مکہ سے مدینہ چلے گئے، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، اور یہ سارے اہل مکہ جو جبراً اللہ نے فتح مکہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور سارے مسلمان ہو گئے۔ خیر، نبی کی موجودگی یا کثرت سے استغفار، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے صرف انسان کو نہیں، انسانوں کو، اور صرف انسانوں کو نہیں، ساری مخلوق کی خدا کو اور اس پوری کائنات کو اللہ کی طرف سے امن حاصل ہے، امن کی گارنٹی ملی ہوئی ہے۔ لیکن ان میں سے ایک چیز اب دنیا میں موجود نہیں رہی، انبیاء علیہم السلام کا وجود اب اس دنیا میں تو نہیں ہے، اور نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کوئی نبی آئیں گے۔ تو اب ایک چیز مسلمانوں کے پاس باقی رہی ہے، جس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبوں میں اکثر مسلمانوں کو یاد دہانی کرواتے تھے کہ بھئی اس کو تم کثرت سے اپنے لیے لازم پکڑ لو، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا استغفار کیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کا تو سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے اس کائنات کو اور اس نظام کو اور اس پوری انسانیت اور اس پوری مخلوق کو باقی رکھا ہوا ہے۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ جو انسانوں کو ہے وہ کیا ہے؟ کثرت سے جو شخص استغفار کریں یا جو لوگ کریں، اللہ رب العزت کبھی بھی رزق کے معاملے میں ان کو تنگی ان پر نہیں لاتے، کبھی بھی نہیں لاتے۔ اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزم الاستغفار، جو آدمی کثرت سے استغفار کرے، چاہے کوئی فرد کرے، چاہے کوئی گھر کے افراد کریں، چاہے قوم و برادری کے لوگ کریں، چاہے وہ پورے مسلمان کریں، جعل اللہ لہ من کل ضیق فرجا ومن کل ہم، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ فرمایا پہلا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہر مشکل، ہر تنگی سے اس آدمی کو نکالیں گے، کسی مشکل میں نہیں پھنسے گا وہ شخص جو کثرت سے استغفار کرتا ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے اس کا عادی بن جائے، اللہ کسی مشکل میں اس کو نہیں ڈالیں گے، اور کسی مشکل میں پھنسے گا تو اللہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے راستہ کھلتا جائے گا، اس کی مشکلات خود بخود دور ہوتی جائیں گی کسی معاملے میں۔ اور آج کے دور میں ہر انسان رزق کے معاملے میں سب سے زیادہ پریشان ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، مشکلات ہیں جی، پریشانی ہے جی، راستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ کثرت سے استغفار کریں، اللہ رب العزت وہ راستے کھولیں گے، بند راستے کھولیں گے۔ تیسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ رزق کی تنگی بالکل ختم کر دیں گے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رزق کے راستے وہاں سے کھولیں گے جہاں سے انسان کو امید بھی نہیں تھی۔ جہاں انسان کو امید ہوتی ہے وہاں انسان محنت بھی کرتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، لیکن جہاں سے امید نہ ہو تو وہاں انسان جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَزَقَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق ان راستوں سے آئے گا جہاں سے اس کو امید بھی نہیں تھی، وہاں سے آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تیسرا بڑا فائدہ۔ استغفار کا چوتھا سب سے بڑا فائدہ کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کی زندگی سے ہوئے جتنے بھی گناہ تھے سب اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کثرت سے انسان استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہ چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے استغفار کر لیں، اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ اور استغفار کہتے ہیں کہ اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے، استغفار سے کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ مجھ سے بہت گناہ ہوئے تھے، سارے معاف کر دیں میرے، دل سے اللہ سے معافی مانگ، اور پھر زبان سے کثرت سے استغفار کرتا بھی رہے۔ تو اس کا چوتھا سب سے بڑا فائدہ کہ انسان کی زندگی کے تمام گناہ صغیرہ جتنے بھی سب معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ کی اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر استغفار کا پانچواں فائدہ کیا ہے؟ پانچواں فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے انسان کی نیکیوں کا وزن بڑھا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب انسانوں کی پیشی ہوگی تو وہاں نیکیوں کی گنتی نہیں ہوگی،
کہ اس آدمی نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، کتنے نوافل پڑھے تھے، کتنے روزے رکھے تھے، یہ نہیں ہوگی، گنتی نہیں ہو سکتی، اس طرح کی گنتی بھی فیصلہ ہوگا ہی نہیں، وہ تو ناانصافی ہو جائے گی کہ ایک آدمی کی عمر ہے 40 سال، دوسرے کی عمر تھی 60-70 سال، ظاہر ہے 70 سال والے نے زیادہ کیے ہوں گے عمل، تو گنتی بھی فیصلہ نہیں ہوگا، ووٹنگ نہیں ہوگی، وہاں ہوگی وزن پہ فیصلہ ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ فرماتے میزان رکھا جائے گا، اس میں اعمال رکھے جائیں گے، اور جس نے جو بھی نیکی کی وہ بھی رکھی، جو گناہ کیا وہ بھی رکھا، اب فیصلہ ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، کامیاب ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جس کی نیکیوں کا وزن ہی نہیں ہوگا وہ نقصان اور جہنمی ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہونا ہے وہ نیکیوں کی وزن پہ ہونا ہے، گنتی پہ نہیں ہونا۔ اور نیکیوں کے اندر وزن کیسے پیدا ہوگا، نیکی وزنی کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نیکیوں کا وزن شروع ہوگا تو نیکیوں میں سب سے زیادہ وزنی نیکی جو نکلے گی وہ اس آدمی کی ہوگی جس کے بعد استغفار کثرت سے ہوگا، جو کثرت سے استغفار کرتا رہے گا۔ یہ استغفار کی کثرت جو ہے یہ اتنی بڑی نیکی کہ سب سے زیادہ وزنی ہی ہوگی، یہ وزن پیدا کرے گی نیکیوں میں۔ اور اس کا چھٹا جو سب سے بڑا فائدہ وہی ہے استغفار کا، کہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے لیے انسان اللہ سے ہر وقت دعا مانگتا رہے، اور ظاہر پابند ہے ہر آدمی اپنے والدین، اپنے بڑوں، اپنے اساتذہ کو، اپنے عزیز و اقارب کو دعاؤں میں یاد رکھے انسان، یہ تو اللہ کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا سے گیا ہے وہ روزانہ اپنے جو باقی زندہ لوگ ہیں ان کی طرف متوجہ ہو کر انتظار میں رہتا ہے کہ آج فلاں کی طرف سے میرے پاس کیا تحفہ آئے گا، فلاں کی طرف سے کیا آئے گا، فلاں کی طرف سے کیا آئے گا۔ اور جب مرحوم کے کسی اولاد یا کسی رشتہ دار کی طرف سے اگر اس کے لیے دعا کا یا ایصال ثواب کا کوئی بھی تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے جس طرح دنیا میں انسان کسی تحفے پر خوش ہو کر دوسروں کو دکھاتا ہے، وہاں وہ اپنے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے لیے فلاں کی طرف سے یہ تحفہ آیا، وہ انتظار میں رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے مرحومین کو تحفہ دے سکتے تو سب سے بہترین اور بڑا تحفہ یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کیا کرو، اللہ سے ان کے لیے استغفار دعائیں مانگا کرو، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، سب سے بڑی نیکی ان کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو حضور نے 3-4 کام بتائے، میں سب سے پہلا کام بتایا، فرمایا ان کے لیے استغفار کرو، سب سے بڑا تحفہ یہ ہے ان کے لیے۔ اور یہ جب بھی نماز پڑھیں، تلاوت کر، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے، میرے عزیز و قارب دادی دادا نانی نانا، میرے اساتذہ جو دنیا سے بڑے ہمارے گئے ان سب کی مغفرت فرما دے، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے ان کے لیے۔ تو استغفار کا چھٹا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرحومین کے لیے بہترین تحفہ ہے زندہ لوگوں کی طرف سے۔ اور 7واں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے استغفار کا، کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو مستجاب الدعا بنا دیتے ہیں۔ مستجاب الدعا وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزانہ 27 مرتبہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے، ساری دنیا کے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو مستجاب الدعا بنا دیتے ہیں۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ دنیا کے جتنے مسلمان مرد اور عورتیں، جتنے ایمان والے مرد اور عورتیں تھے، ہیں یا ہوں گے، سب کی مغفرت فرما دیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، جو زندہ ہیں ان کی بھی، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی اللہ مغفرت فرما دے۔ جو آدمی روزانہ 27 مرتبہ یہ دعا ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو مستجاب الدعا بنا دیں گے، اس کی دعائیں اللہ قبول کریں گے۔ تو یہ استغفار کے بڑے فائدے ہیں۔
اور ظاہر ہے جن دو چیزوں کی بدولت اللہ نے اس نظام کو قائم رکھا ہوا تھا، ان میں سے ایک چیز جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، وہ تو اب نہیں رہے کہ جن کی بدولت اللہ اس نظام کو باقی رکھے۔ اب ایک چیز باقی ہے، وہ ہے استغفار، کثرت سے استغفار کرے آدمی، اس کی بدولت اس نظام کو اللہ قائم بھی رکھیں، اور اس کی بدولت اللہ رب العزت وہ فوائد بھی ہم تک منتقل کریں گے۔ رزق کی تنگی ختم ہوگی، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بند راستے کھلیں گے، گناہ معاف ہوں گے، نیکیوں میں وزن پیدا ہوگا، مرحومین کو ہمارے جو ان کے پاس تحفے صدقہ جاریہ کے طور پر پہنچیں گے، اور ہمیں اللہ رب العزت مستجاب الدعا بنا دیں گے، یہ درجہ و مقام عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بأعنا على ذكرك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولكل من له حق علينا يا رحمن يا رحمن يا رحمن۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔